بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، واجب الاحترام محترم ارشاد بھٹی صاحب نے کچھ سوالات علماء سے لکھوائے اور وہ سوالات جو ہے وہ لے کر حضرت مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور وہ سوالات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم دین نے یا کچھ علماء نے لکھ کر اس نے دیے ہیں، کیونکہ ان کا وہ جس طرح پڑھ رہے تھے تو اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سوالات جو ہیں وہ ارشاد بھٹی صاحب کے اپنے نہیں ہیں، یہ جو ہے صرف کاندھا ان کا ہے، ان کے کاندھے پہ رکھ کر جو ہے یہ فائر جو ہے کوئی اور کر رہا ہے، بندوق کسی اور کی ہے، کاندھا صرف ان کا ہے۔ تو بھٹی صاحب نے جو ہے وہ جو سوالات جو ہے وہ رکھے علامہ شہنشاہ صاحب کی خدمت میں، ان سوالات کے جواب آغا شہنشاہ صاحب نے اپنی علمی قابلیت اور اپنے جو ہے وہ روشن خیالی اور پاکستان کے ماحول کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ بہتر جواب دیا۔ میں کسی بھی عالم دین پہ جو ہے وہ یہ کہنے کے لیے یہاں آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا، ہر بندے نے اپنے حساب سے بہترین جواب دیا۔ شیخ صاحب کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا، علامہ شہنشاہ صاحب کی بات میں کر چکا، شیخ صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ رکھے گئے، تو شیخ صاحب نے جو بھی ہے وہ بھی اچھے جوابات دیے ہیں، اور دیگر جو علماء ہیں طلباء ہیں سب کا احترام میں کرتا ہوں، سب نے جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑے اچھے جواب دیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشنگی رہ گئی ہے، تشنگی رہ گئی ہے۔ جس طرح سوال جو ہے وہ مولویوں نے لکھ کر دیے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کو، ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ دینے چاہیے تھے۔ وہ تشنگی جو ہے وہ کچھ میں دور کوشش کرنے کی جو ہے کوشش کروں گا، اور مزید جو اور برادران ہیں جو ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو علماء جو ہیں وہ اس میں میری بھی جو ہے وہ تصحیح بھی کریں گے اور جو ہے بہترین جو ہے جواب دیں گے۔ تو کالے لباس کے متعلق جو ہے ارشاد بھٹی صاحب نے ایک سوال جو ہے وہ رکھا، وہ سوال آپ سنیے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارا جواب سنیے۔ سر کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس۔ تو آپ نے سوال سنا ہوگا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے جو ہے وہ کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ سیاہ لباس ہے، اس لیے پہننا منع ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ فرعون کا لباس ہے یا آل فرعون کا لباس ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ شیعہ تو جو ہے وہ یہ کالا لباس جو ہے پہنتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ صاحب نے جو جواب دیا وہ اپنی جگہ پہ، وہ بھی آپ ضرور سنیے۔ ابھی میں آپ کو جو ہے وہ جلدی جلدی، کیونکہ آپ کا ٹائم بھی میں ضائع نہ کروں، میں آپ کو جلدی جلدی جو ہے وہ حوالے دکھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ ردا، سیاہ چادر جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھی ہے۔ اس کے بعد مولا علی شیر خدا نے بھی جو ہے وہ جو کالی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھی ہے۔ اس کے بعد آگے آئیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام سجاد علیہ السلام ہمارے چوتھے امام، ہمارے امام کا ہر قول فعل اور ان کی تقریر جو ہے وہ حجت ہوا کرتی ہے۔ امام کے سامنے کوئی کام ہو، میں آگے وضاحت کروں گا، اور امام علیہ السلام اسے منع نہ کریں تو وہ بھی کام درست ہوا کرتا ہے۔ تو چوتھے امام کے سامنے جو ہے وہ کالا لباس پہنا گیا، اور اس کی علت لباس کالا لباس پہننے کی وہی ہے جو آج جس علت کی وجہ سے، جس علت میں ہم جو ہے وہ لباس کالا پہنتے ہیں، جس وجہ سے ہم کالا لباس پہنتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ وہاں کالا لباس پہنا گیا، تو امام علیہ السلام کے سامنے پہنا گیا، تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کا کوئی نہیں کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بات، اس سے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کالا لباس خود ہمارے معصوم امام نے پہنا ہے، یعنی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ امام کے سامنے پہنا گیا اور امام نے منع نہیں کیا، پھر یہ دکھائیں گے کہ ہمارے امام نے جو ہے وہ خود پہنا ہوا تھا لباس۔ آگے مزے کی بات میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام سے شیعوں نے باقاعدہ سوال کیا کالے لباس کے متعلق، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلر پہننا چاہتے ہو پہنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالے لباس کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہنو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، یہ جو روایات ہیں
کہ جو یہ فرعون کا لباس ہے یا یہ ہمارے دشمنوں کا لباس ہے یہ نہ پہنے؟ اس کا جواب جو ہے وہ اینڈ پہ آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ اہل سنت جو والجماعت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برادران، ان کی یعنی مخالفین کی جو ہے کتاب ہے، آپ دیکھیں سیرت النبویہ لابن ہشام، اور یہ جزء رابع ہے، یعنی چوتھی جلد ہے، آپ دیکھیں۔ جناب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمیصۃ سوداء حین اشتد بہ، کہ فرماتی ہیں کہ جب آخری وقت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آیا اور بیماری جو ہے وہ اس کی شدت جو ہے بڑی، اس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کالی ردا، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو کالے رنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالے رنگ کی ردا جو ہے وہ پہنی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ کالی ردا جو ہے وہ اوڑھی ہے۔ آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کی یہ بھی کتاب ہے طبقات الکبریٰ، اس کی بھی جو ہے وہ اس کی تیسری جلد ہے۔ اور عن ابی ذبیان قال، یہ جناب ابی ذبیان کہتے ہیں کہ خرج علینا علی علیہ السلام، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے پاس آئے، وخمیس فی ازار اثر وخمیصۃ سوداء، اور جنہوں نے جو ہے مولا علی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ کالی چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے جو ہے وہ دیکھا۔ یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کی جو فقہ ہے اس میں کالے لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وہ پہنا جا سکتا ہے، لیکن کالے لباس پر مفصل گفتگو جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے، اور بھی ہم ان کی جو ہے وہ اور بڑی بڑی ہستیاں ہم دکھائیں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کالے کپڑے جو ہے وہ پہنے۔ اچھا، اب آ جائیے، کیونکہ سوال جو ہے وہ شیعہ کتاب سے ہے کہ شیعہ اپنے یہ جو کتاب ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، سوال تو ان کا یہ تھا۔ تو آئیے ہم پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم جس وجہ سے کالا لباس پہنتے ہیں وہ اس میں جائز ہے۔ ہم پہنتے ہیں غم منانے کے لیے، سید الشہداء کی جو ہے وہ یاد مناتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ہم غم کرتے ہیں، ان پر نوحے پڑھتے ہیں، ان پر گریہ زاری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور عزاداری کے لیے، سوگ کے لیے ہم کالا لباس پہنتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ یہ آل فرعون کا لباس ہے یا فرعون کا لباس ہے، ہم اس لیے بھی نہیں پہنتے کہ یہ لباس جو ہے وہ اہل بیت رسول کے دشمنوں کا لباس ہے، نہ، ہم پہنتے ہیں کس لیے؟ غم منانے کے لیے، سوگ کے لیے ہم جو ہے پہنتے ہیں، اور یہ سوگ کے لیے پہننا جو ہے وہ صحیح ہے۔ آپ جو ہے روایت دیکھیں، کتاب ہے المحاسن للبرکی جزء ثانی، یہ جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ جلد ہے محاسن کی۔ مولا آقا چوتھے امام ہمارے فرماتے ہیں لما قتل الحسین بن علی علیہ السلام لبثنا نساء بنی ہاشم بالسواد والمسوح، مولا آقا فرماتے ہیں کہ جب مظلوم کربلا شہید ہو گئے تو اس وقت بنی ہاشم کی عورتوں نے سیاہ لباس اور کھردرا لباس پہنا۔ وَكُنَّ لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍ وَلَا بَرْدٍ، اور یہ بیویاں جو ہے وہ گرمی اور ٹھنڈ کی، گرمی اور سردی کی شکایت نہیں کرتی تھیں۔ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ يَعْمُلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَاتَمِ، اور مولا آقا چوتھے ہمارے امام جو ہے وہ ان عزادار خواتین کے لیے، ان ماتمدار خواتین کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو چوتھے مولا کے سامنے بنی ہاشم کی عورتوں نے مظلوم کربلا کی عزاداری کرتے ہوئے کالا لباس پہنا۔ چوتھے امام نے نہیں منع کیا، نہیں کہا کہ جو ہے بھٹی صاحب کسی سے سوال لکھوا کے لے کے آئیں گے کہ یہ فرعون کا جو ہے وہ لباس ہے، نہیں کہا کہ بھٹی صاحب کو جو ہے وہ مولوی لکھ دیں گے کہ یہ جو ہے وہ فرعون کا لباس ہے، نہ پہنو، یہ کیوں کر رہے ہو اس طرح، کیا آپ کے ایسا کرنے سے رسول خود خوش ہوں گے، کیا امام آپ کے خوش ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے نہیں منع کیا۔ امام علیہ السلام کوئی کام امام کے سامنے ہو، امام پر واجب ہے، جس طرح رسول خدا پر واجب ہے اگر کوئی کام ان کے سامنے ہو، اگر وہ شریعت کے منافی ہے تو اس کام سے روکنا امام پر واجب ہے، اور نبی پر واجب ہے، رسول پر واجب ہے، اگر نہ روکیں تو وہ کام جائز ہوا کرتا ہے۔ تو مظلوم کربلا کی عزاداری کے لیے چوتھے امام کے سامنے جو ہے وہ بنی ہاشم کی خواتین،
یعنی اسی گھر کی خواتین نے جو ہے وہ سیاہ لباس پہنا. آج شیعہ بھی جو ہے وہ غم کے لیے سیاہ لباس پہنتے ہیں، اور یقیناً امام علیہ السلام ہمارے اس عمل سے خوش ہیں اور راضی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ لباس پہنا. آپ کے سامنے کتاب ہے دلائل الامامت. راوی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ امام سے ملا کس حالت میں؟ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ أَدْهَمٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ سُودٌ وَإِمَامَةٌ سَوْدَاء. راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام گھوڑے پر تھے اور انہوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا اور سیاہ امامہ جو ہے وہ پہنا ہوا تھا. خود امام نے جو ہے وہ معصوم امام نے جو ہے وہ سیاہ لباس بھی پہنا ہے اور سیاہ امامت جو ہے امام نے جو ہے وہ پہنا ہوا تھا. بھٹی صاحب وہ جو فرعون والی بات ہے نا وہ آگے میں بیان کروں گا. وہ بات نہیں ہے کہ رنگ میں کوئی مسئلہ ہے. رنگ میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ رنگ پہن سکتے ہو، سیاہ آپ پہن سکتے ہیں. اچھا اب آ جائیے کہ امام علیہ السلام یعنی ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام ہمارے معصوم امام، ان سے جو ہے وہ شیعہ سوال کرتے تھے کہ مولا آقا کالے لباس کے متعلق بیان کیجئے، تو مولا آقا نے فرمایا یار پہنو، کوئی بھی کلر پہنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ خوبصورت روایت ہے. آپ دیکھیے کتاب ہے وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ کو کون نہیں جانتا. آپ دیکھیں راوی کہتے ہیں قان شیعۃ تسأل ابا عبد اللہ علیہ السلام عن لبس السواد. راوی کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ مولا امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ سیاہ لباس پہننے کے متعلق سوال کرتے تھے. بھٹی صاحب یہ آپ نے اگر کسی سے سوال نکالنے ہیں تو آپ نے کسی سے نوٹ کیے ہیں، کوئی کسی نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، تحقیق کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ بار بار یہ اس انٹرویو میں کہتے تھے کہ میں نے آپ کی کتابیں دیکھی، میں نے آپ کی کتابیں دیکھی ہیں. یہ کوئی چھوٹے بچوں والی گیم تو نہیں تھی کہ آپ کو کسی نے سوال جو ہے وہ لکھ کر دیے، آپ وہ اٹھا کے جو ہے وہ لے آئے اور آپ نے کہا میں نے آپ کی کتابیں دیکھی تھا. تو سیاہ لباس والے سارے چیپٹر پڑھتے ہیں نا، صرف ایک روایت نہ، وہ روایت آپ کو کسی نے لکھوائی ہے تو وہ لکھوا کے وہ مولوی بھی خوش ہو گیا کہ جی شہنشاہ صاحب جو ہے وہ جواب نہیں دیں. شہنشاہ صاحب نے بھی اچھا جواب دیا، دیگر شیخ صاحب نے بھی اچھا جواب دیا، اور دیگر جو علماء ہمارے انہوں نے بڑا اچھا جو ہے جواب دیا. لیکن ہمارا جواب سنیے، یہ روایت جو ہے وہ یہ یقیناً کسی نے نہیں سنا ہے، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب دیکھیں راوی کہتے ہیں قال فوجدناه قائدا علیہ جبۃ سوداء وقلنسوۃ سوداء وخف اسود مبتن بسوداء. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا کہ مولا نے جو ہے وہ سیاہ جبہ پہنا ہوا تھا، سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سیاہ جوتے پہنے ہوئے تھے، اور جو سلائی ہوئی تھی نا جوتی جس سے وہ بھی سیاہ تھا. ثم فتق ناحیة منه وقال اما ان قطنه اسود. امام علیہ السلام سے جب سوال ہوا تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس جوتے کے ایک کنارے کو جو ہے وہ چاک کیا، اور چاک کر کے اسے کیا کہتے ہیں وہ کہا کہ امام علیہ السلام نے کہ یہ جو جوتا ہے اس کی روئی بھی جو ہے وہ سیاہ ہے جو میں نے پہنی ہوئی. وَأَخْرَجَ مِنْهُ قُطْنًا أَسْوَدَ. اور امام نے وہ جو چاک کیا، چاک کر کے نکال کے جو ہے وہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو اس کی روئی بھی سیاہ ہے. اللہ دے بندے ہو، تو کالے کلر میں مسئلہ نہیں ہے. ثم قال، پھر امام نے جو بات کی، ارشاد بھٹی صاحب جس مولوی نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے یا آپ کے جاننے والے جو ہیں جو ہمارے شیعہ جو عوام ہیں ان کے لیے. امام علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ جملہ ارشاد فرمایا. مولا آقا نے کیا فرمایا؟ مولا آقا فرماتے ہیں بید قلبک. مولا آقا نے فرمایا اپنے دل کو سفید کرو، والبس ما شئت، اور فرمایا کہ جو بھی کپڑے جس کلر کے پہننے چاہتے ہو پہنو، اپنے دل پاک کرو. بھائی دل سفید ہونا چاہیے، کالے کپڑے سفید کپڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رنگ سے جو ہے کوئی فرق نہیں. آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. آپ ہمارے دشمنوں والے لباس، ہمارے دشمنوں کے طریقے پر نہ چلیں، ان کی طرح آپ نہ بن جاؤ. دل آپ کے پاس، کالے کپڑے ہوں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے سامنے پہنا گیا لباس، امام علیہ السلام نے سیاہ لباس سے منع نہیں کیا. امام علیہ السلام نے خود پہنا، حجت ہے.
پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی آپ اپنے دل کو سفید کرو، جو بھی آپ لباس پہننا چاہتے ہو جس کلر کا پہنو، اور خود امام نے جو کالا جبہ پہنا ہوا تھا، کالی ٹوپی امام علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی، اور اسی طرح کالی جو ہے وہ آپ نے امام نے جو ہے وہ جوتا پہنا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ زوئی بھی نکال کے آ رہی، یہ بھی کالی ہے بھائی۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جائیے ان روایات کے متعلق کہ جس میں ہے کہ جی فرعون کا جو ہے وہ یہ لباس ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، اور اسی طرح مولا کا نے فرمایا کہ ہمارے یہ وسائل میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ ہمارے دشمنوں کا جو ہے وہ لباس ہونا پہنے۔ ہاں بس یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ کالا لباس جو ہے وہ فرعون کا لباس ہے، یہ نہ پہنو، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دشمنوں کا لباس جو ہے وہ نہ پہنو، یہ دونوں حدیث جو ہے اوپر نیچے آپ رکھ کر پڑھیں گے ٹھنڈے دماغ سے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ امام کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ امام منع کر رہے ہیں کہ امام کے اور خدا تعالی کے دشمنوں سے جو ہے مشابہت اختیار نہ کرو۔ امام یہ کہہ رہے ہیں در حقیقت جو کالا کلر ہے اس میں کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت اس بات میں ہے کہ کوئی بندہ، مومن بندہ، وہ مشابہت اختیار کر لے کس سے؟ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے مشابہت اختیار کر لے، یا جو ائمہ اہل بیت کا دشمن ہے اس سے مشابہت۔ آپ دیکھیں وسائل شیعہ میں ہے، مولا آقا نے فرمایا کہ میرے دشمنوں کا جو ہے وہ لباس جو ہے وہ نہ پہنو، میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو۔ یہاں کالے کپڑے کا ذکر، کالے کلر کا ذکر نہیں کیا امام نے۔ تو اگر آپ جب اسے کیا کہتے ہیں جس زمانے میں ابھی رہتے ہیں، ابھی آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات بڑی سخت ہے، دشمنان اہل بیت کا ابھی لباس کو خاص قسم کا ہے، وہ آپ خود نوٹ کریں کہ کون سا لباس ہے۔ خارجیوں کا کون سا لباس ہے؟ دشمنان اہل بیت کا کون سا لباس ہے؟ جو اہل بیت رسول کی گستاخی توہین کرتے ہیں ان کا کون سا لباس ہے؟ امام نے یہی فرمایا کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو۔ بھائی اس وقت جب امام علیہ السلام نے، اس وقت کیا تھا کہ امام کے جو دشمن تھے انہوں نے جو ہے علامتاً اپنا لباس جو ہے وہ پہن لیا کہ وہ پکا جو ہے وہ لباس پہنتے تھے کالا، وہ کالا لباس پکا پہنتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ امام نے جب یہ وسائل میں یہ جو دیکھتے امام نے فرمایا میں دشمنوں کا لباس نہ پہنو، اور نہ ہی ان کے کھانے کھاؤ، نہ ہی ان کے طریقے پر چلو۔ تو اسے کیا کہتے ہیں، اگر اس طرح کی بات ہے تو دشمنان اہل بیت بھی جو اسے روٹی چاول کھاتے ہیں، ہمارے اوپر روٹی چاول کھانا حرام ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کریں کالا، اگر کیونکہ انہوں نے کالا لباس اپنے لیے جو ہے وہ خاص کر لیا تھا۔ ابھی دشمنان اہل بیت سفید لباس نہیں اتارتے، آپ کو مزے کی بات تو وہ خود سفید لباس نہیں اتارتے، وہ ہر وقت سفید لباس، وہ تو اپنی فوتگیوں پر بھی ان کے جو جنازے ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ سفید 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 آپ کو وہ نظر آتے ہیں سارے، وہ سفید پہنتے ہیں سارے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جو فرعون کا لباس ہے، یعنی فرعون، اب یہ بھی اس بات پہ بھی اس کہ تفصیل ہے، یہاں فرعون سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دشمن فرعون مراد ہے، یا اسی امت میں بھی جو ہے وہ رسول اللہ کی امت میں بھی جو ہے وہ فرعون گزرے نا بڑے بڑے، یا وہ مراد؟ تو یاد رکھیے مومنین کرام، یہ جو جتنی روایات ہیں کہ ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہنو، یا یہ وہ فرعون کا لباس ہے کالا لباس وہ نہ پہنو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو رنگ ہے کالا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے زمانے میں جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جو دشمنان رسول خدا، دشمنان خدا جو بھی ہیں، ان کی آپ نے مشابہت جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی۔ باقی آپ کلر جو ہے جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کلر آپ جو پہننا چاہتے ہیں آپ پہنیں، امام علیہ السلام نے کے سامنے جو ہے وہ کالا لباس جو پہنا گیا، اور ہم شیعان اہل قرار کیونکہ عذاب میں جو ہے وہ لباس پہنتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اچھی بات ہے، یہ ثواب ہے، یہ جو سے کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے کے لیے سیاہ لباس پہنا، یہ تو اچھی بات ہے۔ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ لباس جو ہے وہ بنی ہاشم کی خواتین نے وہ پہنا ہوا تھا، تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ تو اسی طرح آج جو ہے وہ شیعان حیدر کرا اگر جو ہے مظلوم کربلا کی مصیبتوں پر جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں کالا لباس پہن کے یا غم مناتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، کچھ ایسے سوالات ہیں جو عوامی سوالات ہیں جو ارشاد صاحب نے کیے ہیں، اور علماء نے بڑے اچھے جواب دیے، تو ان میں کیونکہ تشنگی رہ گئی تو ان کے اوپر جو ہے میں تبصرہ کروں گا ایک سوال کو لے کر، اور کچھ خاص سوالات ایسے ہیں کہ جو یعنی پیچیدہ ہیں، وہ عوامی نہیں ہیں، وہ جو سوالات ہیں ان کی ہماری جو عقائد کی جو سیریز ہے اس میں جوابات جو ہے اس میں اشارہ بھی کر دوں گا کہ ارشاد بھٹی نے فلاں پہ یہ سوال کیا تھا۔
وہ کر دوں گا، تو اس کے جواب جو ہے وہ آپ جو ہے اس سیریز میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی، دیگر مومنین تک بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔